سلار خان نے اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی۔ اتنا حیران کیوں ہو؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہارے لالا نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، بس صحیح وقت آنے تک بات چھپا کر رکھی۔ شازیہ نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ناراضگی سے بولی، مجھے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میری مرضی کیا ہے۔ سلار نے سر ہلایا۔ اس بات پر تمہارا شکوہ بالکل جائز ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ناراض ہوتا۔ اس کی اس غیر متوقع جواب نے شازیہ کے غصے کی شدت کچھ کم کر دی۔ تو پھر اب کیا؟ اب کچھ بھی زبردستی نہیں ہوگا، سلار نے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اجنبی ہیں، پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں گے، دوست بنیں گے، پھر باقی رشتے خود آسان ہو جائیں گے۔ شازیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ سامنے کھڑا شخص ویسا سخت مزاج نہیں تھا جیسے اسے بتایا گیا تھا۔ اور اگر میں کبھی دوست ہی نہ بننا چاہوں، سلار ہنس پڑا، تو میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ کوشش ہی چھوڑ دوں۔ کمرے میں پہلی بار خاموشی بوجھ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک نئے آغاز کا اشارہ دے رہی تھی۔ شازیہ نے آہستہ سے نظریں جھکا لی، جبکہ سلار نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو اعتماد اور احترام سے نبھائے گا، نہ کہ زبردستی سے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر شازیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ سلار کھڑکی کے پاس کھڑا باہر پھیلی خاموش رات کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو آج رات میں گیسٹ روم میں چلا جاتا ہوں، سلار نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ شازیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ رشتہ صرف نکاح سے نہیں بنتا، اعتماد سے بنتا ہے، اور اعتماد کے لیے وقت چاہیے۔ اس کے الفاظ میں نہ دکھاوا تھا، نہ کوئی طنز۔ شازیہ پہلی بار الجھن میں پڑ گئی۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ سلار بہت سخت مزاج اور ضدی انسان ہے، مگر سامنے کھڑا شخص بالکل مختلف تھا۔ اگلی صبح جب وہ نیچے ناشتے کی میز پر پہنچی تو گھر والے دونوں کو دیکھ کر خوش تھے۔ شازیہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران اس کی کزن، جس نے پہلے آگ لگائی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، کیسا لگا سرپرائز کیا؟ شازیہ نے ایک بار لمحے کے لیے سلار کی طرف دیکھا، پھر اپنی کزن کو معنی خیز انداز میں جواب دیا، سرپرائز تو واقعی ہی بڑا تھا، لیکن ہر سرپرائز ویسا نہیں ہوتا جیسا لوگ سوچتے ہیں۔ سلار نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ناشتے کے بعد جب دونوں گاڑی میں بیٹھے تو کافی دیر خاموشی رہی۔ آخرکار شازیہ بولی پڑی، ایک بات پوچھوں کیا؟ پوچھو۔ تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ شادی مجھ سے ہو رہی ہے کیا؟ سلار نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، لیکن میں بھی تمہاری طرح اس فیصلے میں شامل نہیں تھا۔ میں نے صرف اتنی شرط رکھی تھی کہ اگر تم انکار کر دو تو میں کبھی تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ شازیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی بار سلار کے لیے احترام کا ایک ننھا سا احساس پیدا ہوا، مگر وہ ابھی بھی اپنے جذبات ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سلار نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، چلو آج سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کیسا معاہدہ؟ کیا تم مجھے صرف شوہر نہیں، پہلے ایک دوست سمجھنے کی کوشش کرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تم سے چھین لیا گیا تھا۔ شازیہ نے کھڑکی سے باہر نظریں جما لی، مگر اس کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید ان کے رشتے کی اصل شروعات اب ہونے والی تھی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں پر گزرتی ہوئی ایک پرسکون کیفے کے سامنے رکی۔ یہاں کیوں آئے ہیں کیا؟ شازیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ سلار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ دوستی کی شروعات گھر والوں کے شور میں نہیں، سکون سے ہوتی ہے۔ شازیہ نے کچھ کہے بغیر دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سلار نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب دل کی بات کرو، جتنا غصہ ہے سب نکال دو۔ شازیہ نے گہرا سانس لیا۔ مجھے غصہ تم پر نہیں، سب پر ہے۔ کسی نے میری رائے جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میری شادی میری مرضی سے ہوگی۔ سلار خاموشی سے ہنستا رہا، درمیان میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اور جب مجھے بتایا گیا کہ لالا نے میری شادی اپنے دوست سے طے کر دی ہے تو میں نے تمہیں دیکھے بغیر ہی تم سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ سلار نے ہلکا سا سر جھکایا۔ شاید اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ یہ سن کر شازیہ پہلی بار بے اختیار ہنس پڑی۔ تم ہر بات میں اتنا سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟
کیونکہ میرے حصے کی شرارت شاید تم اکیلی ہی کر لو گی۔ دونوں کی ہنسی ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ سلار کا فون بج اٹھا۔ اس نے سکرین دیکھی تو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا ہوا؟ شازیہ نے فوراً پوچھا۔ گھر سے کال ہے۔ اس نے فون اٹھایا۔ جی ابو۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا؟ کب؟ کیا؟ ہم ابھی پہنچے ہیں۔ فون بند ہوتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ چلو گھر چلنا ہوگا۔ سب خیریت ہے؟ سلار نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ نہیں، کسی نے گھر میں یہ افواہیں پھیلا دی ہیں کہ یہ شادی ہماری مرضی کے بغیر ہو رہی ہے، اور اب دونوں خاندان میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ شازیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اگر آج وہ خاموش رہی تو صرف اس کا نہیں، سلار کا بھی نقصان ہوگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس بار میں اکیلی نہیں لڑوں گی، ہم دونوں مل کر سب کو جواب دیں گے۔ سلار نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شازیہ کے لیے اعتماد کی ایک جھلک نظر آئی۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں دونوں خاندان جمع تھے۔ شازیہ اور سلار ایک دوسرے کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ بزرگوں نے دونوں کی رضامندی دوبارہ جاننا چاہی۔ سلار نے سب کے سامنے کہا، میں کوئی ایسا رشتہ نہیں چاہتا جس میں شازیہ خوش نہ ہو۔ اگر اس کی رضامندی نہیں تو میں ابھی یہ فیصلہ روک دوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں شازیہ پر تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سلار کو دیکھا۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے محسوس کیا تھا کہ سلار نے کبھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، بلکہ ہر قدم پر اس کی عزت اور رائے کا خیال رکھا۔ شازیہ نے دھیرے سے کہا، اگر میری رائے واقعی ہی اہم ہے تو میرا جواب ہاں ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ چند دن بعد گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ صحن میں پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ مہمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ شازیہ بنتے، کیا آپ کو سلار خان ولد اپنے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ شازیہ کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ واضح الفاظ میں کہا، قبول ہے۔ 3 مرتبہ اس کے قبول ہے کی آواز گونجی۔ پھر سلار کی باری آئی۔ سلار خان، کیا آپ کو شازیہ اپنے نکاح میں قبول ہے کیا؟ سلار نے مسکراتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے، 3 مرتبہ قبول ہے۔ کہتے ہی قاضی صاحب نے دعا کرائی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان محبت، رحمت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ گھر تالیوں، دعاؤں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ بعد میں جب سب رسموں میں مصروف تھے، سلار نے آہستہ سے شازیہ سے کہا، اب تو غصہ ختم ہو گیا کیا؟ شازیہ نے مسکرا کر جواب دیا، تھوڑا سا باقی ہے۔ وہ کیسے ختم ہوگا؟ ساری زندگی مجھے منانا پڑے گا۔ سلار ہنس پڑا، اگر تم اسی طرح مسکراتی رہو تو یہ سودا مجھے منظور ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور یوں ان کے نئے سفر کا آغاز محبت، احترام اور باہمی اعتماد کے ساتھ ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔